اور قرآن کا آپس کے اندر بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اس ماہ مقدس کے اندر نازل فرمایا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ان الفاظ میں کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو اس ماہ مقدس کے اندر نازل فرمایا ہے، اس رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا جو رات تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس رات کے اندر مالک حقیقی نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور سورۃ الدخان کے اندر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب کیا کہ جو رات تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب ایک رات میں قرآن نازل ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک رات میں قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک رات میں قرآن نازل کر دیا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اس پورے کے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ نازل فرما دیا، اور پھر وقتاً فوقتاً نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ دیکھیے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا قرآن کے ساتھ ایک ربط، یعنی اس ماہ مقدس کے اندر مالک حقیقی نے اپنی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، قیام کے اندر قرآن کی تلاوت سنا کریں، قیام کیا کریں رات کا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوتیں کیا کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا لیں۔ اس لیے اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کا کیا کہنا، کیونکہ یہ کتاب وہ ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اس مالک حقیقی کی کتاب ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ کتاب اس مالک حقیقی کی ہے جو اللہ احد ہے، جو اللہ الصمد ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ مالک کائنات ہے۔ یہ اس رب العالمین کی کتاب ہے جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اس مالک حقیقی کی کتاب ہے۔ دیگر کتابوں کی طرف تو ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک، صبح بچے اسکول جاتے ہیں، 2 بجے تک پڑھ کے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اکیڈمی چلے جاتے ہیں، وہاں رات کو پڑھ کے آتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں کے لیے اتنی تگ و دو کرواتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرواتے بچوں۔ تو آئیے، یہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں کے اندر آ چکا ہے، خود کو تبدیل کیجئے، خود کو چینج کیجئے۔ اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنے پاس بٹھائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا، جو خود صاحب قرآن ہے، جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ کائنات کے امام کہ ہر رات جبریل امین کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل امین کو خود قرآن سنایا کرتے۔ ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں؟ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں؟ آج ہی اپنا محاسبہ کیجیے، آج ہی کیجیے۔ اگر نہیں کر رہے قرآن کی تلاوت تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے،
انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس ماہ مقدس کے اندر مالک کائنات نے صرف قرآن کو ہی نہیں بلکہ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کا نزول بھی اسی ماہ مقدس کے اندر ہوا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ اس ماہ مقدس کے وقت کو قیمتی جانتے ہوئے مالک کائنات کے قرآن کی بھی تلاوت کیا کریں۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مالک کائنات نے دیگر کتب کا بھی نزول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے تو وہ بھی اسی ماہ مقدس کی پہلی رات میں نازل ہوئے۔ تورات کا نزول ہوا تو وہ بھی اسی ماہ مقدس کے 6 دن گزرنے کے بعد ہوا۔ انجیل کا نزول ہوا تو وہ بھی اسی ماہ مقدس کے 13 دن گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن مجید کا نزول ہوا تو کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 دن گزرنے کے بعد اس ماہ مقدس کی رات کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زبور کو مالک حقیقی نے اس ماہ مقدس کے 12 دن گزرنے کے بعد نازل کیا۔ یعنی یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مالک کائنات نے دیگر کتب کا نزول بھی اسی ماہ مقدس کے اندر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے اسی ماہ مقدس کے اندر نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی اسی ماہ مقدس کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اسی ماہ مقدس کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی اسی ماہ مقدس کے اندر نازل ہوئی۔ یہ ماہ مقدس بہت عظیم الشان مہینہ ہے۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس ماہ مقدس کو پا لینے کے بعد بھی مالک کائنات کے قرآن کی تلاوت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا کے اپنے آنسوؤں کو بہا کے مالک کائنات کو نہ منا سکے، ایسا بندہ بڑا ہی بدقسمت ہے۔ آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تو خدا را قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھیے اور پھر قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل